محترم حضرات، سوال یہ ہوا تھا کہ پیر صحیح معنوں میں کون ہوتا ہے اور پیر کس کو کہتے ہیں۔ آج چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہر کوئی جہاں تہاں سے خلافت لے کر کے اور اپنے آپ کو پیر کہلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، آپ نے پیری مریدی کے تعلق سے تفصیلی بحث اپنی تصنیف کے اندر فرمائی ہے، اور فتاوی افریقہ کے اندر بھی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ پیر کے لیے کتنی باتیں شرط ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 باتیں شرط رکھی کہ جن کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی وہی صحیح معنوں میں پیر ہوگا، اور جن کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جائیں گی وہ پیر تو کیا، وہ بس شیطان کا ایک مسخرہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی ڈوبا ہے اور وہ دوسروں کو بھی ڈوبائے گا۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا سلسلہ متصل ہو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ان کا شجرہ پہنچتا ہو، ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو، بیچ میں کہیں سے کٹ نہ ہو، کہیں سے منقطع نہ ہو۔ یہ پیر کے لیے پہلی شرط ہے۔ پیر کی دوسری شرط جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی پیر کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہو۔ 1400 سال سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور یہ 1400 سال سے لے کر ہمارے اکابرین جس مسلک پر قائم و دائم تھے، اسی مسلک پر اگر وہ پیر قائم ہے اور ان کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں، تو پھر ایسا پیر وہ قابل قبول ہے۔ تیسری شرط جو آج کل زیادہ تر جو ہے وہ پیروں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے وہ بھی جو ہے اپنے ایک مریدوں کا ایک جھنڈ لیے اپنے پیچھے پیچھے گھمایا کرتے ہیں۔ تیسری شرط جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ پیر کا عالم ہونا ضروری ہے، غیر عالم پیر نہیں بن سکتا، جسے خود نہیں پتا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے رہیں کہ کوئی پیر عورتوں سے پیر دباتا ہے، کوئی عورتوں سے دست بوسی کرواتا ہے، تو کوئی اپنے انگلیوں کے اندر 5 انگوٹھیاں پہنے ہوئے، کوئی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کسی کان چھدے ہوئے ہیں۔ یہ پیر جب ان کے اندر علم نہیں ہوتا تو اس طریقے سے یہ شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں۔ پیر کا عالم ہونا ضروری ہے، عالم ہونا شرط ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اپنی ضروریات کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد کے وہ خود نکال سکتا ہو۔ لہٰذا جو صرف تھوڑا بہت اردو پڑھا لکھا ہو اور اسے کچھ بھی نہیں آتا ہو، اور وہ جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں، علم سے کوئی علاقہ نہیں، ایسا شخص اگر پیر بنے گا تو وہ سوائے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ چوتھی شرط جو ہے وہ پیر بننے کی وہ یہ ہے، وہ پیر فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب یہ کہ وہ کھلے عام اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ پیر اگر نماز چھوڑتا ہے تو یہ تو کھلے عام گناہ کرنا ہوا۔ پیر اگر جھوٹ بولتا ہے، پیر اگر کسی دوسرے سلسلے والے کی برائی کرتا ہے، اگر وہ کسی دوسرے مشرب کے اندر کمیاں نکالتا ہے، کسی دوسرے پیر کے مرید کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس طریقے کا پیر جو ہے وہ جو کھلے عام اعلانیہ طور پر گناہ کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے اور جو ہے نمازیں چھوڑے، تو ایسا پیر یقیناً جو فاسق معلن ہے، اور جو فاسق معلن ہوگا وہ کبھی بھی پیر بننے کے قابل نہیں۔ لہذا صحیح معنوں میں اور شرعی طور پر پیر اور صحیح مرشد وہی ہے جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی کہ ان کا سلسلہ حضور تک متصل ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، کوئی سلک کلی ٹائپ کا نہ ہو، کوئی ڈگمگ عقیدے والا نہ ہو، وہ عالم ہو، اور وہ فاسق معلن نہ ہو۔ یہ اگر 4 شرطیں پائی جاتی نا، مرشد تسلیم کر لیجیے، اور جن کے اندر
جن کے اندر اگر ان 4 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی پیر بننے کے قابل نہیں. وہ چاہے پوری دنیا اپنے پیچھے مرید بنا کر گھماتے پھرے، چاہے پوری دنیا کے لوگ اس کے دست بوسی کریں، اس کے قدم بوسی کریں، یاد رکھیں ایسے لوگ کبھی بھی نہ تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جہنم سے، اور وہ آپ کو بھی جہنم سے نہیں بچا پائیں گے. اس لیے اس دور پر فتن میں ایسے مرشد کو تلاش کریے جن کے اندر اعلیٰ حضرت کے یہ بتائے ہوئے جو شرائط ہیں ان کے مطابق جو پیر کھرا اترتا ہے وہی واقعی میں پیر ہے اور وہی صحیح معنوں میں مرشد ہے.